رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، لوگوں کے لیے خوبصورت بنائی گئی ہے شہوات کی محبت، من النساء عورتوں کی، والبنین بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرہ اور جمع شدہ ڈھیر، من الذہب سونے کے، والفضہ چاندی کے، والخیل المسومہ اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، والانعام اور چوپائے، والحرث اور کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس خوبصورت اور بہت اچھا ہی ٹھکانہ ہے۔ پیارے بچوں، جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے چند چیزوں کی محبت اور اس کی طرف دل کا لگاؤ، رجحان، توجہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اور سب سے پہلے تو میں چند لفظوں کی اور شان نزول بتاؤں گا آپ کو۔ اس میں لفظ ایک آیا ہے بیٹا قنطار، والقناطیر المقنطرہ، قناطیر قنطار کی جمع ہے۔ قنطار 50 کلو کے وزن کو قنطار کہتے ہیں عربی میں۔ ایک لفظ ہے الخیل المسومہ، خیل، یہ نعمہ کی جمع ہے، گھوڑے کو کہتے ہیں۔ یہ ایسا لفظ ہے، اس کو غور سے آپ نے سن لینا جو اب میں بتا رہا ہوں۔ یہ جمع بغیر لفظ ہی ہے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، واحد اور جمع کے لفظ ملتے جلتے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کر کے جمع بنائی جاتی۔ کتاب، کتب، رجل، رجال، بیت، بیوت، دار، دیار، لیل، لیالی اور نہار، انہر۔ تو کوئی بھی آپ دیکھ لیں، واحد اور جمع کے الفاظ ملتے جلتے ہیں، کچھ جمع میں تبدیلی ہو جاتی ہے، وہ جمع بن جاتی، مگر یہ لفظ ایسا ہے، واحد میں اور ہے، جمع میں نعم، نون عین میم ہے، اور جمع اس کی الخیل ہے۔ تو یہ جمع بغیر لفظ ہی ہے۔ تو اس کا معنی جی گھوڑا، اور نعم کا اگر جمع آ جائے نا انعام، انعام، تو اس سے مراد چوپائے ہیں۔ کیا ہیں؟ مگر چوپایوں سے مراد بھی وہ چوپائے ہیں جو حلال ہیں۔ چوپائے کا مطلب کیا ہے؟ 4 ٹانگوں والے۔ تو 4 ٹانگیں تو بلی کے بھی ہیں، کتے کے بھی ہیں، خنزیر کے بھی، شیر اور چیتے کے بھی ہیں، گیدڑ کے بھی ہیں، خنزیر کے بھی۔ چوپائے کا مطلب کیا ہو گیا؟ 4 ٹانگوں والا۔ تو جب الانعام بولا جائے گا نا، تو اس سے مراد وہ چوپائے ہوں گے جو حلال، بکری سے لے کر اونٹ تک، سب سے چھوٹا جانور بکری، بکرا، بھیڑ وغیرہ وغیرہ، اور درمیانہ جانور ہے گائے، بھینس، اور سب سے بڑا جانور ہے اونٹ یا اونٹنی۔ تو الانعام، یہ آگے اب اس کا میں شان نزول بتاتا ہوں۔ علامہ ابو الحیان اندلسی انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ ابو حارثہ ایک نصرانی آدمی تھا۔ نصرانی کس کو کہتے ہیں؟ عیسائی۔ نصرانی کس کو کہتے ہیں؟ عیسائی کو۔ یہ ابو حارثہ یہ اپنے بھائی کے پاس آیا اور اپنے بھائی کو کہنے، اس کا بھائی تھا جی مسلمان، کہنے لگا یہ تمہارے جو رسول ہیں نا، یہ برحق ہیں، سچے رسول ہیں، بالکل پکے رسول ہیں، سچے ہیں اور برحق نبی ہیں، مگر میں ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں یا ان پر ایمان کیوں نہیں لا رہا ہوں؟ اس لیے
کہ جو روم کا بادشاہ ہے نا، اس نے مجھے بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، اگر میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا اور ان پر ایمان لے آیا تو وہ مجھ سے دی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ واپس لے لے گا۔ میں اس وجہ سے وہ میری مال دولت زمینیں وغیرہ وہ ساری چھین لے گا، میں ایمان نہیں لا رہا۔ اللہ کریم نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرما۔ اب اس آیت میں ہر انسان کو یہ چند چیزیں اچھی لگتی ہیں، پیاری لگتی ہیں، اس کی طرف بندے کی توجہ ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے۔ کون کون سی؟ عورتوں سے محبت ہوتی ہے۔ بیٹا جب لفظ عورت بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد صرف بیوی نہیں ہے، ماں بھی تو عورت ہے، بیٹی بھی عورت ہے، ٹھیک ہے، اور بہن بھی عورت ہے۔ تو یہ یہاں جو بیٹوں اور عورتوں کا ذکر ہے، بیٹوں کے ساتھ جب عورتوں کا ذکر آ گیا تو اب یہاں عورتوں سے مراد ہے بیوی۔ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، مراد یہ ہے کافی سونے اور چاندی کی طرف انسان کی توجہ ہوتی، اور گھوڑے جو نشان زدہ ہوں اور چوپائے اور کھیتی، یہ ان چیزوں کی محبت قرآن فرما رہا ہے زینا، خوبصورت بنائی گئی ہے، مزین کی گئی ہے، اچھی لگتی ہے۔ اب میں نے کافی چیزیں درج بھی کی ہیں، آپ کو اتنی میں بات بتا دوں کہ یہ مزین کون کر کے دکھاتا ہے۔ کچھ آیتوں میں یہ ہے کہ شیطان یہ چیزیں خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، اور کچھ آیتوں میں ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے مزین کر دی ہیں۔ تو حقیقت میں ان کو خوبصورت بنانے والا وہ اللہ کریم ہے۔ ظاہری طور پر جب انسان ان کی طرف اتنی توجہ دے کہ باقی سب چیزوں کو بھلا دے تو اب یہ سمجھ لو شیطان کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے چند چیزوں کا جو مطالعہ کیا اس سے جو نتیجہ نکلا ہے نا وہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان میں سے ہر شے کی محبت اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، اچھی بھی ہے بری بھی۔ جب بھی کوئی شے حد سے کراس کر جاتی ہے نا پھر وہ اچھی نہیں رہتی۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، دودھ اللہ کی نعمت، اور جب حد سے زیادہ پی لو گے خراب کرے گا کہ نہیں؟ تو اسی طرح ان چیزوں کی مطلقاً جو محبت ہے نا وہ بری نہیں۔ ہاں، ان چیزوں کی طرف اتنا انسان مصروف ہو جائے، اتنا مگن ہو جائے، اور کہ نہ اس کو انسانیت کی قدر رہے، نہ دین کی طرف توجہ رہے، نہ قرآن کی طرف، نہ آخرت کی طرف، نہ حلال و حرام کی طرف امتیاز رہے، ایسی محبت وہ عورتوں سے ہو، بیٹوں سے ہو، اور سونا چاندی اور زیورات سے ہو، اور سواریوں سے ہو، چوپایوں اور کھیتی سے ہو، ایسی محبت یقیناً بری ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ناکامی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو محبت ہے جائز حد تک انسان کی، کہ انسان ان کی طرف بھی توجہ دے اور انسان دین کی طرف بھی توجہ دے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے حقوق ان کے ساتھ ادا کرے، قرآن دین اور اسلام کے حقوق ان کے ساتھ ادا کرے، یہ جائز ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ آپ کو میں چند حدیثیں سناؤں گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سنیں۔ سب سے پہلے جی عورتوں کی محبت، قرآن نے اس کو پہلے کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اس کی طرف انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب عورتیں، دو حدیثیں میں سنا رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک یہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد مجھے تمہیں کسی اور چیز کا اتنا خوف یا ڈر نہیں ہے جتنا عورت کا فتنہ تمہارے لیے ہے۔ اب یہ بھی حدیث پاک ہے، اب دوسری حدیث پاک آپ سنیں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نسائی شریف کی حدیث پاک ہے، دوسری جلد صفحہ نمبر 93، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حببا من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 عورت، نیک عورت، نمبر 2 خوشبو، اور نمبر 3 میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہی نماز میں رکھی گئی ہے۔ اب دیکھ لو اس حدیث پاک میں عورت کو پسند کیا گیا، ایسی عورت جو دین کی طرف معاونت اختیار کرے۔ میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دولت اور اپنی شہرت اور اپنا سب کچھ تن من دھن اسلام کی خاطر اور نبی علیہ السلام کی خاطر خرچ کر دی۔ تو ایسی نیک خواتین جو دین اور اسلام اور قرآن کے حوالے سے معاون ثابت ہوں، یقیناً وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب سنیے، بیٹے وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بشرطے کہ بیٹا نیک ہو۔ اگر برا ہے، گندا ہے، بدکار ہے تو وہ تھانے پہنچائے گا ماں باپ کو، اور اگر اچھا اور نیک ہے تو وہ مدینے پہنچائے گا ماں باپ کو۔ نبی علیہ السلام نے، یہ ابو داؤد کی حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے سارے اس کے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل اس کے وہ برابر کا اجر و ثواب جاری رہتا ہے، برابر۔ نمبر 1 سن لیں، نمبر 1 اس کا صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مطلب کیا؟ ایسا صدقہ کر گیا کہ اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے صدقے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مسجد میں صف بچھا دی، چٹائی بچھا دی، دری بچھا دی، پنکھا لگا دیا۔ جب تک یہ چیزیں زیر استعمال مسلمانوں کے رہیں گی، وہ قبر میں بھی چلا جائے گا، برابر کا اس کو اجر و ثواب۔ یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاریہ۔ پہلے کنویں خرید کر وقف کرتے تھے، اب کولر وغیرہ ان کی جگہ آ گئے۔ نمبر 2 علم، علم چھوڑ گیا، لوگ اس علم سے فائدہ اٹھائیں۔ اب موجودہ دور میں کتابیں لکھ گیا، شاگرد پیدا کر گیا، اور اب جو نیا دور ہے یہ ویڈیو وغیرہ، اسی لالچ میں میں نے یہ ویڈیو کا سلسلہ شروع کیا، ورنہ مجھے ویڈیو وغیرہ کی نہ شہرت کی طرف الحمدللہ کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا وہ دنیاوی، صرف یہ کہ یہ موجودہ دور میں علم پھیلانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ علم چھوڑ گیا۔ اور نمبر 3 نیک بیٹا چھوڑ گیا، کہ وہ باپ ٹر گیا ہے، باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے بخشش و مغفرت کرنے والا۔ تو بیٹا مختصر یہی نکلا، ان چیزوں کی محبت اچھی بھی ہے، وہ اس صورت میں ہے جب انسان اعتدال پسندی اختیار کرے، اور اچھی نہیں ہے کہ ان کی طرف اتنی توجہ کرے، حقوق اللہ کی طرف بالکل توجہ ہی نہ رہے، احکام کی طرف توجہ نہ رہے، تو مطلقاً یہ چیزیں بری نہیں، ان کے استعمال اور ان کے انسان کا ان کی رجحان کی طرف معتدل ہوگا تو یہ چیزیں نعمت ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا